السلام علیکم لسنرز، آئیے حسن نعمانی کی ایک پراسرار اور خوفناک کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پراسرار آئینہ۔ یہ ایک ایسے مرد کی کہانی ہے جو عورت ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ پراسرار آئینہ جس نے ایک حسین و جمیل عورت پر عجیب و غریب اثر چھوڑا۔ کس طرح؟ آئیے جانتے ہیں اسٹوری سے۔ بیگم نے دفتر چلتے ہوئے تاکید کی تھی کہ آج شام کو واپسی میں وہ آئینہ آ جانا چاہیے جو میں گزشتہ 3 دن سے مسلسل بھول رہا تھا، ورنہ اور بات جب یہاں تک پہنچ جائے تو غریب شوہر کے لیے تعمیل حکم کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ دوسری صورت میں گھر پہنچنے پر دروازہ مقفل بھی مل سکتا ہے۔ دروازہ کھلا ہو تو باورچی خانہ بند ہوگا یا ٹھنڈا، اور یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو بیگم کا موڈ یقینی آف ہوگا، اور بیگم کا موڈ بگڑا ہو تو گھر میں جو قیامت بھی نہ گزر جائے کم ہے۔ چنانچہ میں صدر کے ایک جنرل اسٹور پر کھڑا ہوا، مختلف آئینوں کی جسامت سے اپنی جیب کی وسعت کا موازنہ کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے چیل کی طرح جھپٹا مار کر میرے ہاتھ سے آئینہ چھین لیا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑا عجیب اور بے ہنگم سا آدمی تھا، دبلا پتلا جسم، سوکھے سوکھے ہاتھ پاؤں اور ناتواں شانوں پر ایک بھاری سا سر، بالوں سے محروم، چکنا اور کھٹا ہوا، تنگ پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بیٹھی ہوئی ناک، موٹے ہونٹ، اور ان سب سے زیادہ اس کی پیٹھ پر ابھرا ہوا کپڑ۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور ایک چیخ ماری، یہ جھوٹ ہے، یہ میرا عکس نہیں، میں فاخرہ ہوں، میں جمیل نہیں، میں فاخرہ ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ اس سے آئینہ لے لوں۔ اس نے جھلا کر آئینہ فٹ پاتھ پر دے مارا اور یوں گھبرا کر سڑک کی طرف بھاگا جیسے کوئی خوفناک شے اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ اس نے سڑک پر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار بس کی زد میں آ گیا۔ ڈرائیور نے پوری طاقت سے بریک مارتے ہوئے اس حادثے کو روکنے کی کوشش کی، مگر جب تک بس رکی، اگلا پہیہ اس کی دونوں ٹانگوں پر سے گزر چکا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ میں نسبتاً قریب تھا، جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا۔ بظاہر ٹانگوں کے علاوہ کہیں چوٹ نہیں آئی تھی، مگر کبلا بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر سفید کھدر کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا، جیسا کہ عموماً اسپتالوں، شفا خانوں کے رہائشی مریضوں کو پہنایا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اس کے گلے میں ایک چھوٹی سی تختی بھی لٹک رہی ہے جس پر کچھ عبارت تحریر ہے۔ میں نے پڑھا، معلوم ہوا کہ وہ نصرت مینٹل ہاسپٹل کا مریض ہے اور کسی حادثے کی صورت میں اسپتال کو فوری طور پر فون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے اسے چند آدمیوں کی مدد سے ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور نصرت مینٹل اسپتال چل دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ اور کافی مہنگے قسم کا اسپتال ہے جہاں عمرہ اور رؤسا اپنا یا اپنے عزیزوں کا ذہنی علاج کرانے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسپتال والے خود بھی اپنے اس مریض کے لیے پریشان تھے جو 1 گھنٹہ پہلے معلوم نہیں کس طرح انچارج نرس کی آنکھ بچا کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ اس وقت جو ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی پر موجود تھے، ان کا نام ڈاکٹر مظفر تھا، انہوں نے مریض کی صورت دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور فوراً اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم میں لے گئے۔ میں اس کی خیریت کے بارے میں مطمئن ہوئے بغیر واپس جانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹر مظفر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد باہر نکلے۔ وہ بے حد فکر مند نظر آ رہے تھے۔ میں کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ آپ ہی جمیل کو لائے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اب اس کی کیا حالت ہے؟ حالت بہت خطرناک ہے، دونوں پیروں کی ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں، سڑک پر سر کے بل گرنے کی وجہ سے کوئی اندرونی چوٹ آئی ہے، ناک سے برابر خون جاری ہے، فوری طور پر آپریشن کی ضرورت ہے، مگر اس کی جسمانی حالت اس قابل نہیں کہ 2 آپریشن برداشت کر سکے۔ سر دست میں نے پیروں کی بینڈیج کر دی ہے، خون اور آکسیجن دی جا رہی ہے۔ میں نے سرجن فاروقی کو بلایا ہے، وہ دماغی آپریشن کے مانے ہوئے سرجن ہیں۔ اسی کے ساتھ میں نے مریض کے سرپرست ایس پی محمد اکبر خان کو بھی فون کر دیا ہے۔ آپریشن کے لیے ان کی مرضی معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔
مگر یہ جمیل آپ کو کہاں ملا تھا اور یہ حادثہ کیسے ہوا؟ میں نے جواب میں جو کچھ پیش آیا تھا مختصر الفاظ میں ڈاکٹر مظفر کو بتا دیا۔ جی ہاں، انہوں نے افسردگی کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ٹریجڈی ہے کہ یہ اپنے آپ کو فاخرہ تصور کرتا ہے۔ جہاں کہیں سے کوئی آئینہ نظر آتا ہے، اس میں اپنی صورت دیکھتا ہے اور پھر چیختا ہے کہ میں جمیل نہیں ہوں، فاخرہ ہوں۔ یہ میرا عکس نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک رپورٹر ہوں، میں نے بتایا۔ غیر معمولی واقعات سے دلچسپی میرے پیشے میں شامل ہے۔ اگر آپ میرے تجسس کو معاف فرمائیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فاخرہ کون ہے یا تھی؟ ڈاکٹر مظفر نے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ سرجن فاروقی نصف گھنٹے بعد تشریف لائیں گے، وہ بولے۔ اکبر صاحب بھی ڈیوٹی کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں۔ ان سے بات تو ہو گئی ہے مگر وہ بھی گھنٹہ پون گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکیں گے۔ اس درمیان میں تھوڑا وقت تو آپ کی تجسس پسندی کو میں دے سکتا ہوں، مگر آئیے یہ گفتگو آفس میں زیادہ مناسب رہے گی۔ دراصل مجھے بھی اس کیس کی غیر معمولی نوعیت کی وجہ سے شروع ہی سے دلچسپی رہی ہے، ڈاکٹر مظفر نے بتایا۔ میں نے اس کیس کے واقعات بڑی تفصیل سے معلوم کیے ہیں اور ان پر کافی غور و خوض کرتا رہا ہوں، اور بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میرے اپنے طبی تجربات میں ہی نہیں بلکہ پوری میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایسی انوکھی مثال شاید ہی کہیں نظر آئے۔ جمیل تقریباً 6 ماہ سے یہاں زیر علاج ہے اور اس پوری مدت میں تمام تر سوچ بچار کے باوجود میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ آیا یہ محض نفسیاتی یا ذہنی عدم توازن کا کیس ہے یا اس میں کچھ وہ عناصر بھی شامل ہیں جنہیں ہم مافوق الفطرت کہتے ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ سنانے سے میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی صحافتی زندگی میں آپ کی نظروں سے بہت سے عجیب و غریب حالات گزرے ہوں گے۔ یہ داستان سنیے اور پھر بتائیے کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ڈاکٹر صاحب سگریٹ کا کش لگانے کے لیے ایک لمحے رکے، کچھ سوچا، جیسے ذہن میں تمام واقعات کو ترتیب دیتے ہوئے غور کر رہے ہوں کہ انہیں یہ داستان کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ یہ فاخرہ کون ہے؟ آخر انہوں نے مہر خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ میں اسی سوال کے جواب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ فاخرہ اکبر صاحب کی بیگم ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ تھیں، کیونکہ جس دن سے جمیل اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے اسی دن سے وہ غائب ہیں، اور ہزار تلاش و جستجو کے بعد بھی آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کوٹھی کے بند کمرے سے کہاں غائب ہو گئی تھیں اور اب کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں فاخرہ کے حالات ہی سے اپنی بات کی ابتدا کر رہا ہوں۔ فاخرہ نے شہر کے مشہور صنعت کار اور ولی ٹیکسٹائل ملز کے مالک ولی محمد خان صاحب مرحوم کے گھر میں آنکھیں کھولیں۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر یہ حقیقت ہے کہ ولی خان مرحوم انتہائی سخت گیر، سنگ دلی کی حد تک بے رحم اور بہت مغرور قسم کے انسان تھے۔ ان کی یہ صفات ان کی بیٹی فاخرہ میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ باتیں میں نے اپنے طور پر تحقیقات کر کے معلوم کی ہیں۔ خاص طور سے فاخرہ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ ان کا علم اس کے شوہر اکبر صاحب کو بھی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے بھی تو انہوں نے کبھی اس کا اعتراف اپنی زبان سے نہیں کیا۔ میں نے بھی کبھی ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان باتوں سے باخبر ہو چکا ہوں، اور یہی وعدہ آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس وقت تک، جب تک میں آپ کو اس کی اجازت نہ دوں، آپ ان واقعات کو اشاعت نہیں کریں گے۔ اگرچہ یہ وعدہ میرے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں ہے، میں نے جواب دیا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ شکریہ۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فاخرہ کی فطرت میں بھی اپنے باپ کی تمام تر خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ قدرت نے اسے بے حد حسین بنایا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کے دل میں دل کی جگہ شاید پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد مغرور، خودسر اور بے رحم تھی، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے سحر انگیز حسن کے تاثرات سے بھی بخوبی واقف تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جسم میں ضرور کوئی ایسی روح تھی جسے ابھرنے کا موقع مل جائے تو وہ مصر کی ملکہ کلیوپاترا بن جاتی ہے۔ دوران تعلیم بھی اس کا یہی وتیرہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہم جماعت طالب علموں کا مذاق اڑا کر، تحقیر کر کے، کسی کی ہمت افزائی
اور کسی سے بیگانگی برت کر انہیں ایک دوسرے سے لڑا کر لطف لیا کرتی تھی۔ پھر کالج سے نکل کر تو وہ بالکل دو دھاری تلوار بن گئی۔ اس کے گرد بڑے گھرانوں کے نوجوانوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ ان میں سے ہر ایک اس کا قرب اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شام گزارنے کے لیے باقاعدہ مقابلے ہوتے، اور یہ مقابلے دولت کی نمائش سے لے کر باہم زور آزمائی اور سر پھٹول تک پہنچ جاتے تھے۔ فوجداری اور کچہری تھانے تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ اگرچہ کبھی کسی فریق نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ ان کے جھگڑے کا سبب فاخرہ تھی، دوسری طرف فاخرہ نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ پہلے ایک نوجوان سے دور بھاگتی، اسے ستاتی تڑپاتی، اور پھر رفتہ رفتہ اسے اپنے قریب آنے کا موقع دیتی۔ اس کے بعد کچھ مدت تک ہر محفل، ہر تقریب، ہر تفریحی مقامات پر وہ دونوں ایک جان دو قالب کی طرح ساتھ ساتھ دیکھے جاتے۔ ان کی منگنی کی افواہیں اڑتی، منگنی ہو جاتی تو شادی کے چرچے ہونے لگتے، اور عین اس وقت جب کہ وہ نوجوان اپنے آپ کو کامیاب، فاتح اور دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنا شروع کر دیتا، تو فاخرہ اسے اس بلندی سے ایک دم پستی میں دھکیل دیتی۔ وہ گھر کے چکر لگاتا تو کہہ دیا جاتا کہ بیوی گھر پر نہیں ہے، کہیں باہر کلب وغیرہ میں بات کرنے کی کوشش کرتا، تو فاخرہ اسے تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی، پہچاننے سے انکار کر دیتی، اور اس طرح نہ صرف اس کی تحقیر و تذلت کر کے بلکہ تڑپنے اور مچلنے کا تماشا بھی دیکھتی۔ انہی دنوں جس علاقے میں فاخرہ کا گھر تھا، وہاں ایک کوٹھی کا نچلا حصہ خالی ہوا، اور نہ جانے کہاں سے آ کر جمیل نے اسے کرائے پر لے لیا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا کرتا تھا، کسی کو ان میں سے کسی سوال کا تسلی بخش جواب معلوم نہیں تھا۔ لوگوں نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک دن قبل اس مکان کے دروازے پر کرائے کے لیے خالی ہے کی تختی لٹک رہی تھی، اور دوسرے دن اس دروازے سے جمیل باہر نکل رہا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمیل نے فاخرہ کو کہیں پہلے دیکھ رکھا تھا اور اسی لیے اس جگہ مکان کرائے پر لیا تھا کہ وہ فاخرہ کے قریب رہنا چاہتا تھا، یا یہ کہ اس نے مکان کرائے پر لینے کے بعد پہلی مرتبہ فاخرہ کو دیکھا تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ اس مکان میں آنے کے بعد جمیل ہر وقت فاخرہ کے تعاقب میں رہنے لگا۔ جہاں جہاں وہ جاتی جمیل بھی جاتا، وہ کلب جاتی تو جمیل کلب کے باہر ٹہلتا ہوا نظر آتا، وہ سینما جاتی تو جمیل سینما کا طواف کرتا رہتا، وہ کسی تقریب میں شریک ہوتی تو جمیل بھی آس پاس گھومتا دکھائی دیتا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اس تعاقب کے باوجود اس سے اتنا دور رہتا کہ کوئی اس پر تعاقب کا شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ اس نے کبھی فاخرہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ اس کے قریب آنے کی۔ رفتہ رفتہ جب فاخرہ کو اس کے تعاقب کا احساس ہوا تو جیسے ایک نیا کھیل اس کے ہاتھ آ گیا۔ جمیل تو اس سے دور رہتا تھا، لیکن وہ ایک دن خود اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گئی۔ جمیل نے جو ہمیشہ اپنے مکان کی کھڑکی سے فاخرہ کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا تھا، پہلے ہی دستک پر دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ فاخرہ نے بڑی دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ضرور، تشریف لائیے، جمیل نے کسی بوکھلاہٹ یا پریشانی کے بغیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ فاخرہ اپنے دوستوں کے ساتھ مکان میں داخل ہو گئی۔ جمیل ان کو کمرہ نشست میں لے گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فاخرہ نے سوال کیا۔ مجھے جمیل کہتے ہیں۔ یہ جواب سننا تھا کہ سارے دوست کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ واقعی آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، ایک بولا۔ یوسف ثانی کہیے، مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی زلیخا آپ کو دیکھ لے تو اپنی انگلیاں کاٹنے کے بجائے آپ کا، میرا مطلب ہے کہ اپنا سر ہی کاٹ ڈالے، دوسرے نے کہا۔ اس پر ایک اور کہا پڑا۔ کبھی آپ نے اپنے والدین سے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے آپ کا نام یہ کیوں رکھا تھا؟ تیسرا کیوں پیچھے رہتا؟ پوچھا تھا، جمیل نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ میری امی نے کہا کہ حسین وہ نہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں جمیل وہ ہے جس کی فطرت حسین ہو۔ بہت خوب، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فطرت بڑی حسین ہے؟ فاخرہ مسکرائی۔ میرا کوئی دعویٰ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک آپ کا تجربہ اس کی تصدیق نہ کر دے۔ سنا آپ نے فاخرہ صاحبہ،
जमील साहब आपको तजुर्बे की दावत दे रहे हैं, पहले दोस्त ने मायना खेज लहजे में कहा। दावत दे रहे हैं? दूसरा चौंका। किस बात की? जमील साहब का हकीका हुआ है ना? तीसरे ने जमील के घुटे हुए सर की तरफ इशारा करके क्या कहा लगाया। इस सूरत में तो एक ही दावत हो सकती है, दूसरे ने कहा। वो क्या? तीसरे ने पूछा। ये। दूसरे ने ढीले हाथ से जमील के सर पर एक जोरदार चपत रसीद की, फिर फौरन ही बोला, माफ़ कीजिएगा जमील साहब, हाथ में खुजली इतनी शदीद हो रही थी कि मैं जब्त नहीं कर सका। यकीनन आपने बुरा नहीं माना होगा। मैं बड़ों की बात का बुरा नहीं माना करता, जमील ने संजीदगी से जवाब दिया। यूं मालूम होता था जैसे इसे चपत लगने का कोई एहसास ही ना हुआ हो। गोया दावत आम है, पहले ने कहा और दोस्तों के कहकहों से कमरा गूंज उठा। खामोश रहिए हजरात, फाखरा ने हाथ बुलंद किया। मैं जमील साहब से एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने आई हूँ। फरमाइए। जमील ने उसकी तरफ देखा। मैंने सुना है कि आप मेरा ताक़ुब किया करते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ आप भी वहीं पहुँच जाते हैं। आप अभी तक सुन ही सकी हैं? जमील के लहजे में बड़ी मायूसी थी। जी नहीं, कभी कभी देखा भी है, मगर फासला इतना ज़्यादा होता है कि यकीन नहीं कर सकी, फाखरा ने कहा। इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। जी हाँ, मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ है, और एतराफ़ जुर्म के बाद सज़ा की गुंजाइश आपसे आप निकल आती है, पहले ने हंसते हुए कहा। प्लीज़ तुम लोग ज़रा खामोश रहो, फाखरा तेज़ी से बोली और फिर जमील से पूछा, मगर सवाल यह है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है, जमील ने किसी हिचकिचाहट के बगैर जवाब दिया। जमील का जवाब मुतवक्का होते हुए भी इतना अचानक और बराह रास्त था कि एक लम्हे के लिए सारे ही दोस्त हैरत से आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। फाखरा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, तेवरी पर बल पड़ गए, आंखें शोले बरसाने लगीं। आज तक उसके किसी बेतकल्लुफ से बेतकल्लुफ दोस्त ने भी इस भयानक जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया था। तुमने कभी आईने में अपना हुलिया देखा है? पहला दोस्त दांत पीसते हुए बोला। जी हाँ, देखा है, और इसके बावजूद तुम अपने आप को मोहब्बत करने के काबिल समझते हो, और वो भी किसी और से नहीं, इस शहर की हसीन तरीन लड़की से। मैं समझता हूँ कि फाखरा साहिबा की इससे ज़्यादा तौहीन और कोई नहीं हो सकती। दूसरे ने तेल छिड़का। हैरत है कि आप इसे बर्दाश्त कर रही हैं। तखातुब फाखरा से था। मेरा ख्याल है कि ऐसे लतीफ़ों पर मुंह बनाने के बजाय इनसे लुत्फ लेना चाहिए, तीसरे ने कहा। ये जानवर कलब की दिलचस्पियों में एक अच्छा इजाफा हो सकता है। फाखरा या तो इंतहाई गुस्से में थी या किसी नए ख्याल से इसके होंठों पर एक हिकारत आमेज मुस्कुराहट आ गई। बेहतरीन तजवीज़ है, इसने अपने दोस्त को दाद दी और फिर जमील की तरफ देखा। आप हमारे साथ क्लब चलेंगे? आप ना भी कहती तब भी मैं ज़रूर जाता, जमील ने जवाब दिया, मगर आज मैं आपको अपने साथ क्लब के अंदर ले जाना चाहती हूँ। मैं इनकार की मजाल नहीं कर सकता, मगर इस तरह नहीं, तीसरे ने कहा। तो फिर? फाखरा ने इसकी तरफ देखा। जोकर के कॉस्ट्यूम में। वंडरफुल आइडिया, पहला दोस्त उछल पड़ा। कॉस्ट्यूम तो यकीनन जमील साहब के पास मौजूद होना चाहिए। जी नहीं, मेरे पास नहीं है। जमील या तो बर्फ का बना हुआ मालूम होता था या फिर इंतहाई अहमक। ताज्जुबे, अब तक किसी सर्कस या थिएटर को आपकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का ख्याल क्यों नहीं आया? पहले ने कहा। मगर कोई बात नहीं, हम रास्ते में ख़रीद लेंगे। और इस तरह फ़ाखरत जमील को जोकर बनाकर क्लब ले गई। वहाँ इसका खूब मजाक उड़ाया गया, इसकी चपतें मारी गईं, वॉलीबॉल की तरह एक दूसरे पर धक्के दिए गए, स्विमिंग पूल में गिरा दिया गया। इसके हाथों में गुब्बारे पकड़ाकर छर्रे वाली बंदूकों से निशानाबाजी की गई, मगर नामालूम जमील किस मिट्टी से बना हुआ था कि इस पर इन तमाम बातों का जरा बराबर असर नहीं मालूम होता था। जैसे इसके नज़दीक जिल्लत और रुसवाई बिल्कुल बेमायनी चीज़ें हों। जमील इसी तरह कई दिन क्लब की तफरीब बना रहा, यहाँ तक कि फाखरा का ज़ब्त जवाब दे गया और इसने इसे धक्के देकर क्लब से बाहर निकलवा दिया और धमकी दी कि अगर इसने ताक़ुब करना बंद न किया तो इसकी खाल खिंचवाकर भुस भरवा दिया जाएगा। आप कहें
تو میں خود اپنی کھال کھینچ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں؟ جمیل کا جواب تھا۔ چنانچہ اس کے بعد بھی جمیل کا تعاقب جاری رہا۔ پھر ایک دن منہ پر رومال باندھے ہوئے کچھ لوگوں نے اسے پکڑا، ٹیکسی میں ڈالا، شہر سے باہر لے گئے اور پھر اچھی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ جمیل بے ہوش ہو گیا۔ وہ لوگ اسے مردہ سمجھ کر ریلوے لائن پر ڈال گئے، اور اگر کسی راہگیر نے اسے پر وقت وہاں سے ہٹا نہ لیا ہوتا تو یقیناً گاڑی کے گزرنے سے جمیل کے ٹکڑے ہو جاتے۔ اسے خیراتی اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ظاہر تھا یہ سب کچھ فاخرہ کے اشارے پر کیا گیا تھا، مگر جب پولیس نے جمیل کا بیان لیا تو اس نے صرف واقعہ بیان کرنے پر اکتفا کیا، نہ یہ اعتراف کیا کہ وہ اغوا کرنے والوں میں سے کسی کو جانتا ہے، اور نہ یہ بتایا کہ اسے کسی پر اس شرارت کا شبہ ہے یا وہ کسی کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے۔ فاخرہ اور اس کے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ اب جمیل تعاقب کرنا تو درکنار، محلے سے مکان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، مگر ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ جمیل نے اسپتال سے قدم نکالتے ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس کی مستقل مزاجی دیکھ کر فاخرہ اب اس سے کچھ ڈرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے اس کا ذکر کیا۔ ولی خان صاحب نے، جو کہ ایک ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے اور بڑی کامیابی سے اسے چلا رہے تھے، بڑے بڑے آزاد خیال، سرکش اور شورش پسند مزدوروں کو انہوں نے سیدھا کر دیا تھا۔ یہ ہونک سا آدمی ان کے سامنے کیا چیز تھا؟ مگر معاملہ بیٹی کا تھا اور وہ کوئی اسکینڈل کھڑا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فاخرہ کی شادی ہو جانا چاہیے۔ بڑے باپ کی بیٹی کے لیے رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ مگر ولی محمد خان کو اپنا جوان کڑیل بھتیجا محمد اکبر خان پسند آیا، جو اب تک اپنی محنت اور جاں فشانی سے ڈی ایس پی کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ اکبر خان کی مدد سے انہوں نے مل میں اٹھنے والے بڑے بڑے ہنگاموں کو سختی سے کچل دیا تھا۔ یوں بھی وہ اس انعام کا مستحق ٹھہرتا تھا۔ چنانچہ فاخرہ کی شادی اکبر خان سے ہو گئی۔ خیال تھا کہ شاید جمیل شادی کے موقع پر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس ٹھنڈے مزاج انسان نے یہ حادثہ بھی اسی طرح سہ لیا جس طرح کہ اب تک دوسری باتوں کو سہتا چلا آیا تھا۔ اکبر صاحب شادی کے بعد فاخرہ کو یہاں لے آئے۔ اس امر کا پورا اہتمام کیا گیا تھا کہ جمیل کو نہ اس کی روانگی کا پتہ چلے اور نہ اس بات کا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور جب یہاں آنے کے تقریباً 2-3 ماہ تک جمیل کہیں نظر نہیں آیا تو یہ سمجھ لیا گیا کہ اب اس سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ لیکن یہ فاخرہ کے اندازے کی غلطی تھی۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں ٹہل رہی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ گھبرا کر نگاہ اٹھائی تو برابر کی کوٹھی کے ایک کمرے کی کھڑکی سے جمیل کا چہرہ جھانکتا نظر آیا، اور فاخرہ کو ایک دم یاد آ گیا کہ ملازمہ نے آج ہی اسے بتایا تھا کہ جج صاحب کی کوٹھی میں کوئی نیا کرایہ دار آیا ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر نکلنے والی چیخ کو دبایا اور اندر کوٹھی میں بھاگ گئی۔ رات کو اکبر صاحب گھر پہنچے تو فاخرہ نے پہلی بات ان سے یہی کی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس آدمی سے اتنی ڈرتی کیوں ہو؟ اکبر خان نے کہا، کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ کبھی تم سے بات کی، کوئی خط وغیرہ لکھا؟ نہیں، فاخرہ نے جواب دیا، مگر آپ اسے نہیں جانتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ یہی تو سوال ہے کہ کیا جانتی ہو؟ آخر اس نے اب تک تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ کر گزرتا تو مجھے اتنا خوف نہ ہوتا، مگر شاید اس طرح میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گی۔ یوں سمجھیے کہ کوئی شے آپ کے دامن سے چپک جاتی ہے، وہ آپ کو کاٹتی نہیں، کوئی اور نقصان بھی نہیں پہنچاتی، مگر آپ 1000 کوشش کے بعد بھی اسے اپنے دامن سے الگ نہ کر سکیں تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ بس اسی طرح وہ میرے ذہن و اعصاب سے چپک کر رہ گیا ہے۔ اکبر خان نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بدماش کو کسی پولیس اسٹیشن لے جا کر اتنی مار ماریں کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ ہی نہ کرے، فاخرہ نے جوش کے ساتھ کہا۔ پھر اسے کسی سنگین ترین جرم میں پھانسی دے کر، یا پھر اتنی لمبی سزا دلوا دیں کہ میں دوبارہ زندگی میں اس کی
बनूं सूरत देख न सकूं। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा, अकबर खान ने जवाब दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गए। फिर इसी रात जमील को इस कोठी से गिरफ्तार करके एवरेडी स्ट्रीट के थाने ले जाया गया। बज़ाहिर इसकी गिरफ्तारी इसलिए अमल में आई थी कि पुलिस को शुबा है कि तुम नाजायज़ मंशियात की स्मगलिंग करते हो, और इसका सबूत ये है कि तुम्हारे पास चर्च से भरा हुआ सिगरेट बरामद हुआ है। ये इस इंस्पेक्टर के अल्फाज थे जो जमील को गिरफ्तार करने आया था, लेकिन थाने पहुंचकर ये तकलीफ ख़त्म कर दी गई। जमील को साफ साफ बता दिया गया कि अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो फाखरा का पीछा छोड़ दो, वरना पुलिस के लिए ये भी मुश्किल नहीं कि अपनी किसी हल तलब वारदात कत्ल को तुम्हारे खाते में डाल दे और ऐसा फांसे कि मौत की सज़ा से बच भी जाओ तो उम्र कैद की सज़ा बहरहाल भुगतना पड़े। जाहिर है कि जमील जो ठोस अमली आजमाइशों से गुजर चुका था, खाली अल्फाज को क्या खातिर में लाता। इसने वही बात इसी बेबाकी से वहाँ भी की जिस बेतकल्लुफ़ी से फाखरा और इसके दोस्तों के सामने कही थी। अकबर खान सवाल और जवाब के वक्त मौजूद था। अपनी बीवी की शान में ये आशिकाना कलामात इसकी गैरत बर्दाश्त न कर सकी। इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि इस मजनू की उस वक्त तक पिटाई करते रहो जब तक ये शहर छोड़कर जाने का वादा न कर ले। इधर वो गए, इधर इंस्पेक्टर ने तबाह आजमाइश शुरू कर दी। पहले हल्की इज़ाएं दी गईं, मसलन चुटकियां लेना, उंगलियों के दरमियान पेंसिल रखना, घूंसों, थप्पड़ों, लातों का मोहतात इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। अब क्या कहते हो? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबलों को हाथ के इशारे से रोकते हुए जमील से पूछा। किस सिलसिले में? जमील का जवाब था। इंस्पेक्टर को ताव तो आना ही चाहिए था। तुम समझते हो कि तुम बहुत पुख्ताकार हो, मगर मैंने यहाँ बड़े बड़े बदमाशों के कसबल निकाल दिए हैं, इसने दांत पीसते हुए कहा। इस मर्तबा कांस्टेबलों ने अपने डबल सोल जूतों से काम लिया। फिर रबर के डंडों की बारी आई। जमील के हाथ पैर रस्सी से बंधवा दिए गए। वो 4 चोट की मार मारी गई कि खुदा की पनाह, यहाँ तक कि जमील बेहोश हो गया। पानी की एक बाल्टी उलटकर इसे होश में लाया गया। वादा करो कि अभी शहर में पलट कर नहीं आओगे, इंस्पेक्टर ने जमील की गर्दन पकड़कर उसका सर ऊपर उठाते हुए कहा। पलट कर आने का सवाल तो उस वक्त पैदा होता है जब मैं यहाँ से जाने का फैसला कर लूँ, जमील ने इसी सपाट लहजे में जवाब दिया। अब इंस्पेक्टर भी इस ढीठ आदमी से परेशान होने लगा था। इसने अपनी मुलाजमत के दौरान ऐसे बेहिस मुजरिम कमी देखे थे जो तीसरे मरहले में बहुत पहले ही नाक न रगड़ने लगे हों, और जो एक दो देखे भी थे तो इनकी हालत भी अब तक नागुफ्ता बे हो चुकी होती थी। मगर ये अजीब आदमी था कि इस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। खुदा मालूम इसका जिस्म पत्थर का बना हुआ था या फौलाद का था कि इतनी मार खाने के बावजूद कहीं कोई नील तक नहीं पड़ा था। ये बात भी नहीं थी कि इसे तकलीफ का एहसास न हो रहा हो। ऐसा होता तो वो कभी बेहोश न होता। इसके चेहरे से कर्ब व अजियत के तासुरात जाहिर न होते। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को इशारा किया। जमील को फर्श से उठाकर एक कुर्सी ही से कस दिया गया। बंधे हुए हाथ कुर्सी की पुष्ट की जानिब कर दिए गए और पैरों को अगले 2 पायों से कस दिया गया। इंस्पेक्टर भी इसी वक्त एक ताज़ा सिगरेट सुलगा चुका था। एक गहरा कश लेकर इसने सिगरेट के गुल को भड़काया और हाथ के झटके से राख झाड़ता हुआ जमील के सामने आ खड़ा हुआ। जमील इस कार्रवाई को बड़े गौर से देख रहा था। इंस्पेक्टर ने इसकी आंखों में आंखें डाली और सिगरेट वाला हाथ नीचे आहिस्ता आहिस्ता आया और जमील के नंगे बाजू की तरफ बढ़ा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। जमील के बाजू से धुएं की एक बारीक लकीर उठी। खाल जलने की चिल्लाहट पैदा हुई। जमील के मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई। इंस्पेक्टर के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इसने सिगरेट अलहदा किया। वो बुझ चुका था। जमील की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। इंस्पेक्टर ने दूसरा सिगरेट सुलगाया और दूसरे बाजू से लगा दिया। इस मर्तबा कुछ ज़्यादा देर तक। जमील फिर बेहोश हो गया।
इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को पानी की बाल्टी उठाकर उलटने की हिदायत देने के लिए घूमा, मगर इसके चेहरे के तासुरात देखकर चौंक गया। जरा इसके बाजू की तरफ देखिए इंस्पेक्टर साहब। हमीद की नजरें जमील के दाहिने बाजू पर जमी हुई थीं। इंस्पेक्टर ने देखा और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये वो बाजू था जिस पर इसने पहले सिगरेट से दागा था, मगर अब वो जलने का निशान कहाँ था? इसने आगे बढ़कर कुछ करीब से झुककर देखा। बाजू की जिल्द बिल्कुल साफ थी। इंस्पेक्टर ने जल्दी से दूसरा बाजू देखा। इसकी कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। ये इंसान नहीं है साहब, कोई और शय है, हमीद हकलाया। इंस्पेक्टर ने पेशानी पर हाथ फेरा। वो खौफ महसूस करने लगा था। ज़रूर यही बात है, इसने सोचा, वरना कोई इंसान इतनी मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दे। आखिर इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सुबह डीएसपी साहब आएंगे तो वो खुद ही जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। और जमील को इसी बेहोशी की हालत में ले जाकर हवालात में डाल दिया गया। इसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे और कोठरी के आहनी दरवाजे में एक ताला लटक रहा था, मगर इसके बावजूद जब दूसरी सुबह को इंस्पेक्टर की ज़बानी तमाम हालात सुनकर अकबर खान ने हवालात में जाकर देखा तो जमील गायब था। इन्हें शुबह हुआ कि इंस्पेक्टर ने कुछ खिला पिलाकर जमील को रिहा कर दिया है। देखो इंस्पेक्टर, अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल, वो पलट कर बोले। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? मैं भला आपके मामले में ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़ दिए। यकीन मानिए, वो ज़रूर कोई जिन भूत था। मैंने अपने हाथों से कोठरी का ताला बंद किया था। आप देख सकते हैं कि वो अभी तक बंद है। अकबर खान ने गहरी सोच के बाद कहा, खैर कोई बात नहीं, मगर याद रखो ये बात बाहर न जाए, और अगर मेरी बीवी तुमसे पूछे तो यही कहना कि तुमने इसे शहर से बाहर भेज दिया है और उसने वादा किया है कि अब वो कभी यहाँ नहीं आएगा। ऐसा ही किया गया। फाखरा को इतनी आसानी से जमील के चले जाने पर हैरत ज़रूर थी, मगर उसने इत्मीनान का सांस लिया और इसे अपने जहन से निकालने की कोशिश करने लगी। एक माह गुजर गया, जमील कहीं नजर नहीं आया। अकबर खान की तशवीश भी ख़त्म हो गई। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने एक दिन मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस पर ऐसी मार पड़ी है कि वो भूत ही सही, मगर अब कभी इधर का रुख नहीं करेगा। लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी। फाखरा एक दिन बन ठन कर किसी पार्टी में जाने के लिए कोठी से निकल रही थी कि इसने गेट पर जमील को देखा। वो चौकीदार से कोई बात कह रहा था। फाखरा का रुआं रुआं खौफ से लरस गया। चौकीदार, वो चीखी, इस शख्स को धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। खबरदार वो कोठी के अंदर कदम न रखने पाए। ये कहा और उफ्ताओं खेसा भागती हुई अपने कमरे में घुस गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कांपते हाथों से मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और पुलिस हेडक्वार्टर के नंबर डायल किए। हेलो ऑपरेटर। सिलसिला मिलने पर वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, मैं बेगम अकबर हूँ और फौरी तौर पर इनसे बात करना चाहती हूँ। एक मिनट बेगम साहिबा, मैं इनके ऑफिस में रिंग करता हूँ, ऑपरेटर ने जवाब दिया। चंद सालियों के लिए दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर अकबर खान की भारी आवाज़ उभरी, क्या बात है फाखरा? वो फिर आ गया है, फाखरा ने खौफ से हकलाते हुए जवाब दिया। कौन? वही जमील। तुम्हें धोखा हुआ होगा फाखरा। अब तो हमारे पड़ोस में कोई कोठी खाली भी नहीं है। नहीं, मैंने इसे अपनी आंखों से चौकीदार के साथ बातें करते देखा है। फाखरा की आवाज़ कांप रही थी। खुदा के लिए आप जल्दी से आ जाइए, वरना खौफ से मेरा दम निकल जाएगा। अच्छी बात है, मुझे यकीन है कि तुम्हें वहम हुआ होगा, मगर बहरहाल मैं अभी आ रहा हूँ, अकबर खान ने यकीन दिलाया। फाखरा ने रिसीवर वापस रखते हुए खौफजदा नज़रों से बंद दरवाजे की तरफ देखा। इसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी थी। कौन है? कौन है? वो चीख पड़ी। अभी कमरे की फ़ज़ा में इसका इर्तियाश आवाज़ का ख़त्म नहीं हुआ था कि इसने जमील को कमरे में दाखिल होते देखा। फाखरा की सहमी हुई आंखें
آخری گوشوں تک پھیل گئیں۔ جمیل بند دروازے سے یوں گزر کر اندر آ گیا تھا جیسے وہ کوئی گوشت پوش رکھنے والا انسان نہیں، محض ایک دھوئیں کا ہیبلا یا پرچھائی ہو۔ فاخرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ڈرو نہیں فاخرہ، جمیل آج پہلی مرتبہ اس سے از خود مخاطب ہوا تھا، مگر فاخرہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جمیل مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی کتنی خوفناک تھی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ، فاخرہ نے ہمت کر کے کہا۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینے آیا ہوں، جمیل نے جواب دیا۔ اگرچہ تم نے کبھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، مگر تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہارا کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، جمیل نے کہا اور اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فاخرہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سنہری چوکھٹے میں جڑا ہوا ایک قدیم طرز کا آئینہ دبا ہوا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا پرانے زمانے میں بیگمات اور شہزادیاں استعمال کرتی تھیں۔ دستے والے چوکھٹے میں کھدے ہوئے نقش و نگار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ کراماتی آئینہ ہے فاخرہ، جمیل پھر بولا۔ دن میں ایک مرتبہ اس میں اپنی صورت دیکھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا یہ حسن و شباب، یہ خوبصورت چہرہ، یہ دلکش جسم ہمیشہ جوان رہے گا، بشرطے کہ تم روزانہ اس میں اپنا عکس دیکھتی رہو۔ تم اس بے مثال تحفے کے قابل تو نہیں ہو، میرا مطلب ہے کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک تم نے میری محبت کی تحقیر کی، مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اتنا ہی نہیں، میری جان لینے کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا، مگر میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ میری محبت ہی ہے جو تمہیں سدا ان رعنائیوں کا پیکر دیکھنا چاہتی ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہارے تحفے کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم یہاں سے چلے جاؤ اور خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں چلا جاؤں گا اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی نہیں آؤں گا، مگر تمہیں میرا یہ تحفہ قبول کرنا ہوگا۔ ہرگز نہیں، تو پھر میں اسی طرح تمہارا تعاقب کرتا رہوں گا، اور تم جانتی ہو کہ کوئی میری مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی بات نہیں منوا سکتا۔ اگر میں یہ آئینہ لے لوں تو میں ابھی چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ اچھی بات ہے، اسے میز پر رکھ دو اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فاخرہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ جمیل نے آئینہ میز پر رکھ دیا اور جس طرح آیا تھا اسی دروازے سے نکل گیا۔ فاخرہ نے ایک گہری سانس لی اور بے جان سی پلنگ پر ٹھہر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے سر اٹھا کر سنگار میز کی طرف دیکھا۔ اسے جمیل کے الفاظ یاد آ گئے، اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ فاخرہ نے قصے کہانیوں میں ایسے طلسماتی آئینے کا ذکر پڑھا تھا، اور پھر ہمیشہ کون جوان رہنا نہیں چاہتا۔ وہ پلنگ سے اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میز کے قریب آئی، ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آئینے میں اسے اپنا نہیں، جمیل کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید جمیل واپس آ گیا ہے۔ اس نے تیزی کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، مگر نہیں، بند کمرے میں وہ بالکل تنہا کھڑی تھی۔ اس نے دوبارہ آئینے پر نظر ڈالی، دوبارہ وہی منحوس چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، اور پھر دفعتاً بجلی کے جھٹکے کی طرح ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ یہ اگر جمیل کا چہرہ تھا تو اس کا اپنا چہرہ کہاں گیا؟ اس نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ آئینے میں وہ ہاتھ اسے جمیل کے چہرے پر نظر آیا، لیکن یہ ہاتھ بھی تو اس کا نرم و نازک ہاتھ نہیں تھا۔ فاخرہ نے بوکھلا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھیں جیسے حلقوں سے باہر نکل آئیں، منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ اور پھر جب اپنی مسلسل آوازوں کے جواب میں خاموشی پا کر اکبر خان کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے فرش پر جمیل کو بے ہوش پڑے پایا۔ فاخرہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔
ڈاکٹر مظفر کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ انہوں نے ٹوٹا ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اس واقعے کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر ابھی تک فاخرہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اکبر خان اب ایس پی بن چکے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن فاخرہ تو ایسی گم ہوئی ہے جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ دوسری طرف جمیل ہے، جب سے اسے ہوش آیا ہے وہ اپنے آپ کو فاخرہ تصور کرتا ہے۔ جہاں کوئی آئینہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اپنی صورت دیکھتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ میرا عکس نہیں، میں جمیل نہیں فاخرہ ہوں۔ آپ کی باتوں سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جمیل عام انسانوں سے مختلف بلکہ کوئی مافوق الفطرت چیز تھا۔ میں نے کہا، پھر کیا آپ نے کبھی کسی طریقے سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے جمیل کا بہت تفصیل سے معائنہ کیا ہے، اس میں عام انسانوں سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا۔ اسے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے اور آرام بھی۔ اس کی جلد پر بھی عام انسانوں کی طرح زخم یا چوٹ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسپکٹر اور اس کے ساتھیوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کا فریب نظر تھا۔ وہ صرف جمیل کی قوت برداشت اور استقلال سے مروب ہو گئے تھے۔ اس کی ایک دوسری توجہ بھی ممکن ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ یہ کہ جمیل واقعی انسان سے الگ کوئی شے ہو۔ انسپکٹر اور کانسٹیبل حمید نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت میں درست ہو۔ واقعی جمیل نے فاخرہ کو کوئی ایسا آئینہ دیا ہو جس میں اپنا عکس دیکھ کر اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ جمیل جو 6 ماہ سے آپ کے زیر علاج ہے سچ مچ فاخرہ ہی ہو جیسا کہ وہ کہتا ہے۔ اکبر خان کی کوٹھی کے بند کمرے میں کیا گزری اس کا حال جاننے والا کوئی نہیں، ڈاکٹر مظفر نے جواب دیا۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ جمیل کا بیان ہے جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے معلوم کر سکا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو فاخرہ سمجھنے کی طرح یہ واقعہ بھی جو وہ بیان کرتا ہے محض اس کی ذہنی اختراع ہے۔ وہ فاخرہ سے محبت کرتا تھا، بہت گہری محبت، اتنی زیادہ کہ اس نے اپنے آپ کو فاخرہ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں دوسری بھی ملتی ہیں۔ آخر مجنوں بھی تو اپنے آپ کو لیلا کہنے لگا تھا۔ منصور نے انا الحق کا نعرہ بھی اسی ذہنی اور قلبی کیفیت میں بلند کیا تھا۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاخرہ کہاں ہے؟ میں نے اعتراض کیا۔ یہی ایک بات ایسی ہے جو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب الجھ کر بولے۔ کوئی انسان اس طرح غائب ہو جائے کہ پھر کہیں اس کا پتہ نشان بھی نہ ملے، بڑی انہونی چیز ہے۔ ایک بات اور، اگر اکبر خان بھی اسے جمیل ہی خیال کرتے ہیں تو وہ اپنے رقیب کے علاج پر اتنا روپیہ کیوں صرف کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، زیادہ سمجھ میں آنے والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو اسے اپنی بیوی کے اغوا کا ملزم گردانتے ہوئے گرفتار کر کے مقدمہ چلواتے یا پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس مسئلے پر ان کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں؟ ممکن ہے یہ بات بھی ہو، لیکن مجھ سے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس لیے جمیل کا علاج کرانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس سے فاخرہ کا پتہ معلوم کیا جا سکے۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کمرے میں ایک گرانڈیل آدمی پولیس کی وردی پہنے ہوئے داخل ہوا۔ ڈاکٹر مظفر اسے دیکھتے ہی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ اوہ اکبر صاحب، انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ جمیل کا ایک بس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دونوں پنڈلیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، ساتھ ہی دماغ پر بھی کوئی اندرونی چوٹ آئی ہے۔ میں نے سرجن فاروقی کو بلایا ہے، وہ اب پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے۔ ڈاکٹر، ایک نرس گھبرائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی، جلدی چلیے، مریض کی حالت بہت بگڑتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مظفر اکبر خان کا جواب سنے بغیر دروازے کی طرف لپکے۔ ہم دونوں بھی ان کے پیچھے تھے۔ آپریشن روم میں جمیل بے حس و حرکت بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف خون کی بوتل لٹکی ہوئی تھی جس سے برابر اس کے جسم میں خون پہنچایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف آکسیجن ماسک نے اس کا نصف سے زیادہ چہرہ چھپا رکھا تھا۔
ڈاکٹر مظفر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی۔ ان کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ انہوں نے گھوم کر نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے پھرتی سے بیٹھ کے قریب رکھی ہوئی ٹرالی سے ایک سرنج اور کسی دوا کا وائل اٹھایا۔ ابھی وہ سرنج میں دوا بھر رہی تھی کہ جمیل کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس کی گردن کچھ اوپر اٹھی، ایک ہچکی سے آئی اور پھر گردن ڈھلک گئی، اور پھر میری آنکھوں نے اپنی زندگی کا حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے جمیل کا چہرہ دھندلانے لگا ہو۔ اس کے خد و خال پھیلتے سکڑتے نظر آئے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جمیل کا چہرہ نظروں سے غائب ہو گیا اور اس کے بجائے فاخرہ کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ اس تمام عمل میں شاید 1 سیکنڈ بھی نہ لگا ہو۔ اب جو میں نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تو میرے سامنے جمیل کے بدصورت چہرے کی جگہ کسی حسین ترین عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ فاخرہ! اکبر خان بے اختیار چیخے اور ایک دم آگے بڑھ کر جسم پر پڑی ہوئی چادر ایک جھٹکے سے الگ کر دی۔ چہرہ ہی نہیں، پورا جسم ایک مکمل عورت کی ہیئت اختیار کر چکا تھا۔ یہ کوئی شعبدہ تھا یا جادو یا کوئی اور ایسی چیز جس کی توجیہ آج کل کی ماڈرن سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتا، لیکن جس وقت میں اپنے خیالات میں کھویا ہوا اسپتال سے باہر جا رہا تھا تو میرے کانوں میں جمیل یا فاخرہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ میرا عکس نہیں، میں فاخرہ ہوں، میں جمیل نہیں، میں فاخرہ ہوں۔